آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی ماحول ہے، جمہوری ادارے ہیں اور جو اقلیتوں کے حقوق ہیں ان کو لے کر تمام سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اور اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعتی اسلامی ہند کے وائس پریزیڈنٹ ملک محتسم خان صاحب۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں بات چیت کی۔ محتسم خان صاحب، بہت استقبال ہے آپ کا، سلام کیجیے۔ شکریہ۔ اور سب سے پہلے آپ سے میں یہی جاننا چاہوں گی کہ ابھی جو موجودہ حالات چل رہے ہیں ملک میں، ہم بھلے سیاست کی بات کر لیں یا پھر سماجی ماحول کی بات کر لیں، آپ کا کیا رخ ہے، آپ کا کیا نظریہ ہے انہیں دیکھتے ہوئے؟ جہاں تک موجودہ حالات کا تعلق ہے یا گزرے دنوں کی بات ہو، کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی گروہ کے لیے اس کی صحیح ترقی اس وقت ممکن ہے جب اس کو تعلیم، ایجوکیشن، آل راؤنڈ ایجوکیشن، اس کے پورے مواقع ملے ہیں۔ جی جی۔ اب موجودہ حالات میں حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں یا آئی آئی ٹیز ہیں یا آئی ٹی آئیز ہیں، جو بھی ہیں جس میں اسکل ہو یا ہائر ایجوکیشن ہو، وہ سب کو فراہم کریں، لیکن خصوصیت سے جو ملک کی اقلیتیں ہیں، جی جی۔ مسلمان ہیں، ان کو تو وہ میدان میں ان کو آگے بڑھانے کی سنجیدہ کوشش ہونا چاہیے۔ جی بالکل۔ سیریس ایفرٹس کی ضرورت ہے۔ لیکن آزادی کے بعد بھی توجہ کم ہی دی گئی، لیکن خاص طور پر ان دنوں جو کچھ سہولتیں میسر تھی، ان سہولتوں کو بھی مختصر کر دیا گیا، کمزور کر دیا گیا، دبا دیا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے کسی گروپ کو کنٹریبیوٹ کرنے کا، ملک کی تعمیر، قوم کی تعمیر، سماج کی تعمیر میں آگے بڑھنے اور اس کو آگے بڑھانے میں وہ اس کے بجائے پیچھے ڈھکیل دینا ہے۔ جی جی۔ تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جماعت اسلامی ہند اب اس کو لے کر کیا کام کرے گا آگے؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ پہلے کے مقابلے اب جو ماحول ہے اتنا بہتر نہیں ہے تعلیم کے لحاظ سے مسلمانوں کے لیے، تو کہاں پر آپ کو کمی لگتی ہے اور جماعت اسلامی ہند اس کو لے کر کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے، جماعت اسلامی ہند تو ایک تنظیم ہے، ایک این جی او کی طرح ہے۔ ہمارا ملک بہت بڑا ہے اور ملک کی آبادی بھی بہت بڑی ہے اور مسلمانوں کی آبادی بھی بہت بڑی ہے۔ ہم تو لوگوں میں بیداری لاتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اور اس کے لیے جمعہ میں تقریر کرتے ہیں، اسکولز تک پہنچ کر وہاں کے معیار تعلیم کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سیلیبس بناتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، کانفرنس کرتے ہیں، سمپوزیم کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اسکولز بھی قائم کرتے ہیں، کچھ اسکولز بھی ہیں، کالجز بھی ہیں۔ لیکن یہ کام کسی این جی او وغیرہ سے ہونے والا نہیں ہے، اس کو تو حکومت کو کرنا پڑے گا۔ تو ہم حکومت سے بار بار کہتے رہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ پرانی گورنمنٹس کے بارے میں تو سچار کمیٹی نے تو پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے، رنگناتھ مشرا کمیشن، انہوں نے اپنی رپورٹ دی، لیکن اس رپورٹ پر عمل کرنے کے بجائے، اس میں جو ریمیڈیز دی گئی تھی اس کو لینے کے بجائے، آج تک ان کے ریکمنڈیشن پر صحیح طور پہ عمل نہیں ہوا ہے۔ اب تو جو حکومت ہے وہ تو جو کچھ، جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مولانا آزاد فاؤنڈیشن یا اسکالرشپس یا یونیورسٹیز میں جو ایڈمیشنز ہیں، ان سب میں بہت ہی انہوں نے اس کو کٹوتی کر دی ہے، بجٹس میں کٹوتی کر دی ہے۔ تو حالات صحیح نہیں ہیں۔ ہم تو مسلم کمیونٹی سے بار بار کہہ رہے ہیں، اور مسلم کمیونٹی میں یہ میسیج گیا ہے کہ گزشتہ کے مقابلے میں مسلم کمیونٹی اب ایجوکیشن کو سیریس لے رہی ہے، وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ آٹو ڈرائیور، پان شاپ اونر یا پنچر بنانے والے سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک جو بڑے پروفیسر ہیں، وہ سب اس پر محنت کر رہے ہیں۔
لیکن کمیونٹی کی اپنی محنت سے سب کچھ نہیں ہو سکتا ہے. حکومت کو محنت کرنا چاہیے. جماعت بھی محنت کر رہی ہے, مسلمانوں اور بھی جماعتیں وہ بھی محنت کر رہی ہیں. تو ایک چیز تو ایجوکیشن ہے, دوسری چیز جو فاؤنڈیشن ہے وہ اکنامی ہے. جی. لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہونا, لوگوں کی معاشی حالت بہتر کرنے میں ان کو بھی محنت کرنا ہے. لیکن آپ بتائیے کہ جتنی بینکس ہیں وہ جو لون دیتی ہیں, جو مدد کرتی ہیں, گرانٹس دیتی ہیں, پھر بعد میں واپس بھی لیتی ہیں, اس میں کتنا مسلم کمیونٹی کا پارٹیسپیشن ہے؟ بہت محدود ہے. جی. پرائیویٹ سیکٹر میں جو جابس ہیں وہاں پر بھی لمیٹڈ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. گورنمنٹ میں تو بہت ہی پرابلمس ہو گئے ہیں. اور جو پرائیویٹ سیکٹر, گورنمنٹ سیکٹر یا اسمال اسکیل انڈسٹری یا لارج اسکیل انڈسٹری, ان سب میں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مسلم کمیونٹی میں آج بھی اتنے ٹیلنٹ ہیں اور ان کے اندر اتنی خوبی ہے کہ اگر ان کو اچھی محنت کا موقع فراہم کر دیا جائے, اسکلڈ لوگ ہیں, بہت اچھا محنت کرتے ہیں, ذہانت بہت ہے, تو اس سے ان کے پیروں کو مضبوط کیا جا سکتا ہے. تیسری چیز وہ ہے پولیٹکس. پولیٹکس سے مراد میں صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج کا سیاسی ماحول. میرا کہنا ہے کہ جو گرام پنچایت ہے یا جو میونسپل کارپوریشن ہے یا جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے, پارلیمنٹ ہے, وہاں پر ان کو ان کا جائز مقام ملنا چاہیے, ان کو وہاں پہ جیتنے کا موقع ملنا چاہیے. کیونکہ اگر کسی میونسپل کارپوریشن میں یا اسمبلی میں وہاں مسلم آبادی تو ہے لیکن ان کے کوئی نمائندے نہیں ہیں, تو وہ جو پالیسیز بنتی ہیں, وہاں جو فیصلے ہوتے ہیں, ان فیصلوں میں ان کا کوئی رول نہیں. جی, ان کا کوئی 3 بیسک چیز, ایجوکیشن ہے, اکنامی اور پولیٹکس ہے. یہ تینوں چیزوں میں اگر پراپر توجہ دی جائے تو مسلم کمیونٹی بھارت کے مقام کو, بھارت کے نام کو, بھارت کے تمام شہریوں کو وہ ایک بہت بڑا بوسٹ اور بہت ایک ترقی کا ایک بہت اہم سبب بن سکتی ہے. بالکل, یہ 3 بہت خاص چیزیں آپ نے بتائی ہیں. اگر اس کو لے کر کام کیا جائے تو ظاہر طور پر جو مسائل ہیں مسلمانوں کے وہ ظاہر طور پر اور بہتر ہوں گے, اور جو دقتیں ہیں وہ ساری دور ہو پائیں گی. لیکن ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ آخر کمی کہاں پر ہے اور کہاں ہمیں کام کرنا ہے, لیکن اسے ہمیں امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, یہ سب سے ضروری ہے. نہیں, امپلیمنٹ کے بھی دونوں پروسیس ہیں. ایک پروسیس تو ہے عوام, جنتا ہے, یا ہم جیسے لوگ ہیں جس کو ہم بھی جنتا ہی ہیں, کیونکہ ہمارے پاس سرکار کی جو قوت ہوتی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. دوسرا ہے سرکار ہے, آئی ایس آفیسرس ہیں, آئی پی ایس آفیسرس ہیں, یا ایم ایل اے ایم پیز ہیں, یا جوڈیشری ہے, یا پارلیمنٹ, وہ لوگ ہیں جن کے پاس پورے ملک کا فنڈز ہوتے ہیں, وہ الاٹ کرتے ہیں. تو میرا جو مشورہ ہے جو جنتا کی شکل میں ہم کو مائکرو فائنانس پر توجہ دینا چاہیے کہ ہم اپنا پیسہ جمع کریں, آر بی آئی کے رولز, گورنمنٹ کے رولز کے حساب سے جمع کریں, اور جن لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہے تاکہ وہ کاروبار کر سکیں, ان کو اس سے ہم لون دینے کی کوشش کریں, اور وہ لون ریفنڈ بھی ہوتا رہے. ایسی کوششیں جماعت اسلامی کی طرف سے تقریباً ملک تو بہت بڑا ہے, ہماری کوششیں ایسی ہیں کہ ہم پورے ملک میں 200-300 جگہ ایسے ہمارے یونٹ کام کر رہے ہیں. تو وہ ایک مائکرو فائنانس کا ہے. دوسرا تو جو موضوع ہے وہ زکوٰۃ ہے. مسلمانوں کو اپنی زکوٰۃ یہاں وہاں انفرادی طور پہ خرچ کرنے کے بجائے ہر بستی میں وہاں کی زکوٰۃ وہاں سب مل کر ایک جگہ جمع کریں, اور اس زکوٰۃ کو وہاں لوگوں کو کاروبار میں لگانے میں مدد کریں. پرسنل مدد کر دینا, ساڑی دے دینا, کھانا دے دینا, پانی دے دینا, یہ بھی ایک کام ہے, لیکن وہ زکوٰۃ کو ہم ایسا استعمال کریں کہ اس زکوٰۃ کی ایک مجموعی رقم کو ایک کاروبار میں لگا دیں, تاکہ وہ آدمی مستقبل میں پھر
زکوٰۃ لینے والا نہ ہو بلکہ وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے. تو یہ ایک کام خود ہم این جی او کی شکل میں مسلمان اپنے آپس میں کر سکتے ہیں. تیسرا یہ کہ ہمارے درمیان میں ہم نے کوشش کی ہے کہ جو لوگ بھی کاروبار کرتے ہیں ان کی نیٹ ورکنگ کی جائے, ان کو جوڑا جائے تاکہ ان کے کاروباری صلاحیتوں سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں. تو جو مسلم معاشرے میں امیر لوگ ہیں یا پیسے والے لوگ ہیں وہ مسلم معاشرے کے جو غریب اور کمزور لوگ ہیں ان کی معیشت کو, ان کی تعلیم کو بہتر بنانے میں رول ادا کر سکتے ہیں. تو گورنمنٹ کی مدد کے بغیر بھی کمیونٹی کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو کوئی اس کو چھٹی دینا ہے. ہاں کام ہے, گورنمنٹ بڑی چیز ہوتی ہے, گورنمنٹ ہی اصل طاقت ہوتی ہے, ان کو یہ کام کرنا چاہیے. اب ہم گورنمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن یا اکنامی میں وہ جو بجٹ الاٹ کرتے ہیں اس کا بجٹ کا کوئی صحیح استعمال نہیں ہوتا ہے. ایک تو وہ کاغذ پہ ہوتا ہے, جی جی, اس کا کوئی صحیح استعمال. تو دوسرا کام جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے, مسلم کمیونٹی کو, کہ اپنے اسٹیٹ میں سمجھدار لوگوں کی ایسی کمیٹیاں بننی چاہیے جو گورنمنٹ کی جو اسکیمز ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام کریں گے, اتنا بجٹ دیں گے, وہ کاغذ پہ نہ رہنے دیں. اس اسکیم کو پکڑ کر اس اسکیم کو زمین پہ لانے کی ہم کو محنت کرنا پڑے گا. بالکل, اور بہت اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں اور آئیڈیاز آپ کے بہت اچھے ہیں. اگر اسی طریقے سے ہم اس چیز کو امپلیمنٹ کریں, لاگو کریں تو ظاہر طور پر کافی فائدہ لوگوں کو پہنچے گا. لیکن سب سے ضروری ہے لوگوں کو اویئر کرنا, بیداری پھیلانا اس چیز کو لے کر جو آپ نے ابھی کہا. تو مسجدوں سے ہم لوگوں کو اس بارے میں بتا سکتے ہیں یا پھر اور کون سے ایسے طریقے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو اویئر کریں ان تمام چیزوں کو لے کر؟ بنیادی طور پہ تو یعنی ہم مسجد کا استعمال کر سکتے ہیں. مسجد کے استعمال پہ بھی ہم مشورہ دیں گے کہ مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. بے شک وہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تعلیم کی, تربیت کی, بیداری کی, صحت کی اور غربت دور کرنے کی, یہ سب اسکیمز کو وہاں سے لوگوں کو سمجھایا جا سکتا ہے. یہ کام ہمارے اندر نہیں ہو رہا ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں. جی جی. تو ہمارے جو مسلم معاشرے میں جتنی جماعتیں ہیں, جتنے ادارے ہیں, جتنے فرقے ہیں یا جتنے بھی سیکشنز ہیں, ان سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا فوکس ہوگا ہم مسلم امت کو تعلیم, مسلم امت کو غربت دور کرنے اور مسلم امت کی سیاسی بیداری. جی جی. یہ تینوں پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اس کا ہم سبق مسجد سے پڑھائیں گے, اسکول سے پڑھائیں گے, سارے سماج میں پڑھائیں گے. اور ایک اہم چیز ہے وہ عورتیں ہیں. جی بالکل, میں اگلا سوال یہی کرنے والی تھی آپ سے. دیکھیے کہ وومنس کی تعلیم پر بھی ہم کو بھرپور توجہ دینا چاہیے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ایک 10-20 سال پہلے اور آج کے حالات میں مسلمان مرد بھی اور مردوں سے زیادہ مسلم لڑکیاں پڑھ رہی ہیں, تو لوگ یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ مسلمان بہت بند ذہن کا آدمی ہے اور اپنی بچیوں کو آگے نہیں پڑھاتا ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. اکا دکا واقعات ہو سکتے ہیں, لیکن اب جو مسلم لڑکیاں ہیں وہ مسلم لڑکوں سے اچھا پڑھتی ہیں. بالکل. تمام یونیورسٹیز میں آپ جا کر دیکھیں کہ مسلم بچیوں کا پرفارمنس بہت اچھا ہے, انجینئرنگ سے لے کے میڈیسن سے لے کے فلاسفی ہو یا سائیکالوجی, ہر فیلڈ میں ہے. لیکن یہ ہے کہ لیکن ملک بہت بڑا ہے, آبادی بہت بڑی ہے, تو مسلم خواتین کو علم دیں اور مسلم خواتین کو ہنر سکھائیں, اور مسلم خواتین بھی اس امت کی جو معاشی جو اکنامی ہے اس اکنامی کو بہتر بنانے میں اپنا رول ادا کریں. بالکل, یہ بات تو آپ نے بہت صحیح کہی یہاں پہ, اور اہم کہی ہے کہ جو تمام خواتین ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں اور ہر فیلڈ میں اپنا نام کر رہی ہے. لیکن جو ابھی بھی رورل پلیسز ہیں, جو پچھڑے ہوئے علاقے ہیں, وہاں کی خواتین ابھی بھی گھر کی 4 دیواری میں ہی قید ہیں. وہاں کی جو سوچ ہے وہ تبدیل نہیں ہو پا رہی ہے. اس کو بدلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی جو اصل بیس ہے جس پر مسلمان رہتا ہے وہ اسلام ہے. جی جی. اسلام نے آگے بڑھنے کی تعلیم دی ہے.
پیچھے رہنا یہ اسلام نے نہیں سکھایا ہے. تعلیم میں ہو, تجارت میں ہو, معیشت میں ہو یا سیاست میں ہو, مسلم مرد ہوں یا مسلم عورتیں ہوں, ان سب کو آگے بڑھنا چاہیے. جو پرابلم ہوتا ہے, جی جی آپ نے کہا نا کہ کہاں وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی ہیں, پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آگے بڑھنے کا مطلب اسلام کو چھوڑ دینا ہے, تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم ایسا آگے نہیں بڑھنا چاہتے ہیں. تو آگے بڑھنا اور اسلام کے مطابق آگے بڑھنا, جیسے کہ کرناٹک میں واقعہ ہوا, ایک لڑکی ہے جو حجاب لگا کر پڑھنا چاہتی ہے, تو حجاب لگا کر پڑھنے کا اس کو موقع دیا جائے. اب اگر اس کا آپ حجاب نکال دینا چاہتے ہیں اور حجاب کے بغیر پڑھنے پر اس کو فورس کرتے ہیں, تو اس کا مطلب آپ صرف حجاب پہ فورس نہیں کر رہے ہیں, حجاب نکالنے پہ فورس نہیں کر رہے ہیں, بلکہ اس کو ایجوکیشن میں آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں. تو یہ جو ہرڈلز ہیں کہ سماج میں یہ جو میسیج ہے کہ اگر ہم تعلیم میں آگے بڑھیں, معیشت میں آگے بڑھیں یا سیاست میں آگے بڑھیں تو ہم کو دین چھوڑ دینا پڑے گا, یہ ہرڈلز کو ختم کرنا چاہیے. ہمارا میسیج یہ ہے کہ آپ اسلام کے ساتھ تعلیم, اسلام کے ساتھ معیشت, اسلام کے ساتھ تجارت, اسلام کے ساتھ سیاست اور اسلام پہ عمل کرتے ہوئے زندگی کے ہر معاملے میں آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ اگر میسیج ہم صحیح طور پہ پہنچا سکیں اور حکومت بھی یہ کرے. انڈین مسلمز کا مسئلہ کیا ہو گیا کہ یہ جو سیکولر سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں, وہ سیکولر سیاسی پارٹیوں پر وہ منحصر ہو جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ترقی کا کام کریں گے. میرا خیال یہ ہے کہ کوئی سیاسی پارٹیاں سیریس نہیں ہیں. مسلمانوں کو اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے خود سیریس ہونا چاہیے, خود محنت کرنا چاہیے. میں سیاسی میدان میں تو یہ کہوں گا کہ ہم کو ہر مقام پر ایک شیڈو سسٹم بنانا چاہیے. جیسے ایک اسمبلی حلقہ ہے, ایک ایم ایل اے ہوتا ہے, مسلمانوں میں ایک کمیٹی ہو اور مسلمانوں میں ہم ایک آدمی کو ایم ایل اے بنائیں, جو حقیقت میں تو ایم ایل اے نہیں ہوگا لیکن ایک شیڈو ایم ایل اے ہوگا. تو وہ کچھ سوچے کہ اپنے ایم ایل اے کانسٹیٹوئنسی میں کیا ایشوز ہیں, اس پر وہ بات چیت کرتا رہے اور اس کو لے کر جو ریئل ایم ایل اے وہاں تک جائیں, ایڈمنسٹریشن تک جائیں. جب تک ایسی بیداری نہیں ہوگی, جیسے ممبر آف پارلیمنٹ ہے, ہم تو ممبر آف پارلیمنٹ نہیں بن سکتے. تو یہ آئیڈیاز بہت اچھے ہیں آپ کے, تو یہ حکومت تک پہنچانے کے لیے کیا آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ اب جو حکومت آئی ہوئی ہے وہ حکومت تو کب بات کرتی ہے, کس سے بات کرتی ہے, کس سے مشورہ کرتی ہے. تو یہاں تو سب دروازے حکومت نے بند کر رکھے ہیں, تو اس حکومت سے بات کرنے کا ہمیں کوئی موقع نہیں ملتا ہے. ہم تو کوشش کریں گے. ہم مسلم امت سے اور غیر مسلم سماج کے سمجھدار لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں. ہمارا ابھی تو جو بات چیت کا مرحلہ ہے وہ ہماری کمیونٹی کے بیچ میں ہے, کمیونٹی کے درمیان میں ہے. حکومت تو بات نہیں کرنا چاہتی ہے, یا بات کرنے کا مطلب حکومت کے نزدیک یہ ہے کہ حکومت ڈکٹیشن کو ڈسکشن سمجھتی ہے. تو ڈسکشن الگ ہوتا ہے, ڈکٹیشن الگ ہوتا ہے. تو یہ جو اب لوگ ہیں یہ ڈسکشن کے قائل نہیں ہیں, یہ ہر بات میں ڈکٹیٹ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان سے کیا بات ہو سکتی ہے. ڈائیلاگ کے لیے دل بڑا ہونا چاہیے, نیت صاف ہونی چاہیے. بہت اہم ہے, اور جو تمام باتیں آپ نے یہاں پہ رکھی ہیں اگر ان پر امپلیمنٹ کیا جائے تو ظاہر طور پر ہم بہت آگے بڑھیں گے, خاص طور سے نوجوان ہمارے ملک کے, کیونکہ وہ مستقبل ہیں ہمارے ملک کا. تو نوجوانوں کو آگے بڑھنا چاہیے, اور جو تو آپ نے آئیڈیاز دیے ہیں بہت اہم ہیں, اور اگر ان پر ہم کام کریں تو بہت بدلاؤ ہم محسوس کر سکتے ہیں. معتصم صاحب, بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس خاص شو میں. بہت بہت شکریہ, اپنا قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا. جی شکریہ.